الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیشون گوئیاں فرمائی تھی وہ پوری ہوئی۔ یہ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی ایک دلیل ہے۔ ایسا نہیں ہوا کبھی کہ حضور نے کوئی پیش گوئی فرمائی ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو۔ انہی پیش گوئیوں میں یہ بھی تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی۔ آپ حساب لگائیں گے تو یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں ان پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ حضرت علی کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ رہے اور اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تقریباً زمانہ وہ فتنوں کا شکار رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ایک فتنہ تو یہ اٹھا حضور کی وفات کے بعد کہ بعض لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اب بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ صدیق اکبر کی ہمت اور ان کے حوصلے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فتنوں کو ختم کر دیا۔ اس کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلام اور پھر اسلامی مملکت کا دائرہ وسیع اور بڑھتا چلا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی شروع میں یہ دائرہ وسیع ہوتا گیا، فتوحات بڑھتی گئیں، اخیر میں بعض لوگوں نے
ایک خاندانی مسئلے کو چھیڑ کر فتنوں کا دروازہ کھولا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں یا آپ نے معلوم نہیں کیا، صدیق اکبر اور فاروق اعظم یہ دونوں نہ بنو امیہ میں سے تھے اور نہ قریش میں سے تھے، ایک بنو عدی میں سے تھے، ایک بنو تمیم قبیلے تھے، قبائلی نظام تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بنو امیہ میں سے تھے۔ اب بعض لوگوں کو موقع ملا، انہوں نے قریش اور بنو امیہ کے خاندانوں کی بنیاد پر اختلافات کی آگ لگائی۔ اسی کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ثالث ہیں، مظلومانہ طور پر شہید ہوئے۔ ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، ان کے بیوی بچوں کے سامنے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ چونکہ یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے مدینے سے کوفہ کو اپنا دارالسلطنت بنایا کہ پھر دوبارہ اس پاک شہر میں خون ریزی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس حرم کا تقدس کا تقاضا تھا۔ غیر صدیق اکبر بھی شہید ہوئے، فاروق اعظم کو بھی شہید کیا گیا۔ صدیق اکبر شہید نہیں ہوئے، فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی تین خلفاء شہید ہوئے۔ حضرت علی کی زندگی میں ہی کسی نے پوچھا کہ آپ کے بعد آپ کے بڑے بیٹے کو خلیفہ بنا لیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ میں نہ اسے منع کرتا ہوں اور نہ میں اس کا حکم دیتا ہوں۔ خیر بعد میں وہ 6 مہینے تک خلیفہ رہے۔ بعد میں وہاں پر ملک شام میں اپنی طاقت کے بل بوتے پر حضرت امیر معاویہ وہ حکمران بنے، اسی لیے ان کو خلیفہ راشد نہیں مانا جاتا۔ ان کا اصل میں یہ کہنا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شہید کیا گیا ہے ان سے بدلہ لیا جائے، قاتلوں سے۔ حضرت علی سے ان کا یہی مطالبہ تھا۔ اسی کے نتیجے میں بڑی جنگ بھی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا تھا، ابھی حکومت میں نے سنبھالی ہے، ابھی اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی، تھوڑے دن سنبھلنے کے بعد ہم پھر اس کا بدلہ لیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 ماہ کی خلافت کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے اور کہا کہ میں ریزائن کرتا ہوں۔ تو پوری مملکت اسلامی، پورے عالم اسلام کا بھی ایک ہی خلیفہ رہ گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 20 سال حکومت کی، اور آپ کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جو بہن تھی ام حبیبہ وہ حضور کی زوجہ محترمہ تھی، لہذا حضرت امیر معاویہ حضور کے سالے یعنی نسبتی بھائی تھے۔ دوسرا، جب قرآن مجید نازل ہوتا تو حضور بلا کر کے قرآن مجید لکھوا لیتے تھے۔ ان میں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کاتب وحی ہیں، اور حضور نے دعا بھی فرمائی تھی
اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا دے اور اس کے ذریعے سے امت کو ہدایت عطا فرما، اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ حضور نے دعا فرمائی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں۔ 20 سال دور خلافت، یہ جو فتنوں کا سلسلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے شروع ہوا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقریباً پورا ہی دور خلافت فتنوں کا شکار رہا، اسی لیے کوئی اسلامی سلطنت میں وسعت نہیں ہو سکی، دوسرے فتوحات کا وہ سلسلہ موقع ہی نہیں مل سکا، خانہ جنگی امت خانہ جنگی کا شکار ہو گئی۔ اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اس کو عام الجماع کہا جاتا ہے، پوری امت امیر معاویہ پر متفق ہو گئی۔ اب وہ جو فتنوں کا دروازہ کھلا تھا وہ بند ہو گیا۔ پھر 20 سال تک بڑی شاندار حکومت اور پوری سلطنت میں امن و امان، بہت بڑے سیاست دان، بڑے مدبر اور بڑے دانشمند، دور اندیش اور بڑے صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی انہوں نے بڑی صحبت پائی ہے۔ 20 سال ان کا دور خلافت رہا۔ 10 سال کے بعد، ابھی خلافت کو 10 سال ہوئے تھے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ مکے کے قریب ایک جگہ ہے جہاں سے عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے، وہ حدود حرم میں نہیں آتا، جیسے مسجد عائشہ جا کر عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے، حدیبیہ جا کر بھی باندھا جا سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو حضور نے مکہ بھیجا تھا، تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مکے والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ تو حضور نے ایک درخت کے نیچے صحابہ سے جہاد پر بیعت لی تھی۔ یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ہیں۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو مشورہ دیا، حضرت آپ ابھی زندہ ہیں اور ابھی بڑا امن و امان ہے پوری سلطنت میں، آپ کے انتقال کے بعد پھر وہی حالت نہ ہو جائے جو حضرت علی کے دور خلافت میں صورتحال پیدا ہو گئی تھی، امت فتنوں کا شکار ہو گئی تھی، اس لیے آپ اپنے موجودگی میں کسی کو اپنا نائب مقرر کر دیں۔ یہ مشورہ انہوں نے دیا تھا اور خیر خواہی کے عنوان سے ہی دیا تھا انہوں نے، اس لیے کہ کسی صحابی سے اختلاف تو ہو سکتا ہے، صحابہ میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی صحابی کے نیت پر حملہ نہیں کیا جا سکتا، یہ امت کا ایک اجماعی عقیدہ ہے۔ یوں تو کہا جا سکتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی رائے زیادہ صحیح تھی، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ رائے صحیح تھی، یوں کہا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش موجود ہے، اس لیے کہ صحابی کوئی معصوم نہیں ہوتا، لیکن کسی صحابی کے نیت پر حملہ نہیں کیا جا سکتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیسے دے کر مغیرہ بن شعبہ کو خرید لیا ہو، کسی اور صحابہ کو انہوں نے لالچ دے کر کے خاموش کر دیا ہو، اور پھر یہ چالاکی و عیاری حضرت امیر معاویہ نے کی ہو۔ ایک شریف انسان کے بارے میں بھی ایسا نہیں سوچا جا سکتا، لہذا ایک صحابی کے بارے میں ایسی سوچ رکھنا یہ خوارج کا طریقہ ہے، یہ انہی کی ذہنیت ہے، یہ بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ ورنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت پر حرف آتا ہے کہ حضور نے ان کی صحیح تربیت نہیں فرمائی، ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، مشورہ دیا۔ اس کے بعد جو یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، اس کی ولی عہد ہونے کا فیصلہ ہوا،
اور پورے عالم اسلام میں اس کے ولی عہد ہونے پر بیعت لی گئی. خلافت الگ چیز ہے. جو ولی عہد ہوتا ہے وہ خلیفہ نہیں ہوتا. اچھا اس وقت بیعت لینے کا طریقہ ایسا ہوتا تھا، قبائلی نظام تھا. ایک ایک قبیلے کا ایک ایک ذمہ دار اور سردار ہوتا تھا. قبیلے کے ذمہ دار کا بیعت لینا اس پورے قبیلے کی طرف سے کافی سمجھا جاتا تھا. ہر آدمی کا جیسے اس زمانے میں ووٹ ڈالا جاتا ہے ایسا نہیں تھا. تو تقریباً ساری امت نے ولی یزید کے ولی عہد ہونے پر بیعت کر لی. 5 اس وقت بڑے نامور اور شان والے افراد تھے. اس میں ایک تو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں. انہوں نے بیعت نہیں کی. دوسرے بڑے صحابی حضرت فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی. اور تیسرے عبداللہ بن زبیر، حضرت صدیق اکبر کی چھوٹی جو بیٹی تھی حضرت اسما، تو حضرت عائشہ کی بہن تھی، ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر، انہوں نے بیعت نہیں کی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیعت نہیں کی. اور 5ویں حسین بن علی تھے. یہ پورے عالم اسلام کے 5 ایسی طاقتور شخصیات تھیں، انہوں نے بیعت نہیں کی. حضرت یزید کے ہاتھ پر. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے. انہوں نے ان کو چھیڑ چھاڑ بھی ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی. ٹھیک ہے، ابھی کوئی خلافت کا اعلان تو نہیں ہوا ہے. وہ خاموش رہے. اور ایک بات آپ کے ذہن میں یہ بھی رہنی چاہیے کہ وہ جو حضرت امیر معاویہ کو مشورہ دیا تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ جب جنگ ہوئی تھی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں، وہ حضرت علی کے ساتھ تھے. وہ حضرت علی کے طرفدار تھے. ایسا نہیں کہ وہ پہلے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے ہوں، ایسا نہیں ہے. اچھا یہ مسئلہ اس وقت زیادہ نازک ہو جاتا ہے جب 60 ہجری میں انتقال ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. اس کے بعد یزید نے باقاعدہ اپنی خلافت کا اعلان کیا اور تمام گورنروں کو خطوط لکھے گئے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کیے جائے. کہ مدینے کے گورنر کو بھی خط لکھا گیا. وہیں پر تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہیں پر تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر یہ سب جو ہے چلے گئے مکہ، انہوں نے بیعت نہیں کی. عبد الرحمن بن ابو بکر کا انتقال ہو گیا. اور پھر اس میں عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 4 باقی رہ گئے بڑی شخصیات میں. حضرت عبداللہ ابن عباس تو سید المفسرین تھے، بہت بڑے مفسر تھے. سید المفسرین کا لقب سب سے پہلے عبداللہ بن عباس ہی کو ملا رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے ان کو دعا کی تھی. ایک مرتبہ حضور استنجا تشریف لے گئے، استنجے سے فارغ ہو کر آئے تو دیکھا کہ پانی رکھا ہوا ہے وضو کے لیے. حضور نے وضو فرما لیا. اس کے بعد پوچھا کس نے پانی رکھا؟ تو لوگوں نے بتایا عبداللہ بن عباس نے رکھا. اس وقت حضور نے دعا کی تھی اللہم علمہ التاویل، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن مجید کا فہم عطا فرما. تو بہت بڑے مفسر ہوئے. دوسری طرف عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فاروق اعظم کے صاحبزادے تھے، امام المحدثین تھے، بے شمار احادیث ان سے مروی ہیں. یہ چاروں میں بھی یہ 2 افراد انہوں نے یہ کہا کہ ہوا تو غلط، لیکن اس کی وجہ سے ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم اصلاح کی کوشش کرتے رہیں گے.
یہ دو افراد کی رائے الگ ہوئی. ادھر تو باقی رہ گئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بہادر تھے. اور پھر جو ہے اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عمر کے اعتبار سے ان دونوں سے یہ چھوٹے تھے اور جوان، اور پھر بڑے بہادر، اور وہ نسبت جو حضور سے ان کو حاصل تو ہوتے سب کو معلوم ہے. ان دو حضرات نے یہ کہا کہ یہ جو خلافت کی بنیاد حضور نے رکھی تھی اس میں فرق آ گیا ہے. یہ اسلام ختم تو نہیں ہوا، ختم کیسے ہوتا؟ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اسلام جاری ہے اور باقاعدہ دارالقضا ہے، فیصلے ہوتے ہیں، خلیفہ ہے. لیکن جو معیار تھا خلافت کا اس سے ایک سیڑھی نیچے یہ اتر گیا ہے. ہم اسے نیچے اترنے نہیں دیں گے. یہ ان دونوں حضرات کی رائے تھی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں حکومت قائم کر لی. 9 سال تک ان کی حکومت بھی رہی، بہت بعد میں شہید ہوئے. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہیں آ کر میری بات رکی تھی. ان کی رائے یہ تھی کہ مشاورت سے خلیفہ طے ہونا چاہیے تھا. تو وہ تو خاموش تھے، لیکن چونکہ کوفے والوں کے تقریباً 12,000 خطوط ان کو پہنچے. میری بات توجہ سے سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. وہ خود چل کر نہیں گئے کوفے کو. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نہ جائیں، اب یہیں رک جائیں، ہم دونوں مل کر کے بہت بڑی طاقت ہو جائیں گے. لیکن چونکہ کوفے سے 12,000 خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے تھے کہ آپ آئیے، آپ کے چاہنے والے بہت بڑی تعداد میں ہیں، آپ کے منتظر ہیں، آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں گے اور آپ کو آپ کی خلافت کا ہم اعلان کریں گے. اس طرح کے خطوط پہنچے. کئی تھیلے، کئی بوریاں خطوط سے بھر گئے. تو حضرت نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے جانا چاہیے. اگر حالات ہوں تو آدمی کو آگے بڑھ کر سیاست کی باغ دوڑ کو اپنے ہاتھ میں لینا، یہی طریقہ صحابہ کا اگر حالات ہوں تو. حالات نہ ہو تو صبر کرے، امت میں اصلاح کا کام کرے. حالات ہونے کے باوجود انتظامیہ سے جی چرانا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. یہ نااہلوں کے حوالے کرنا ہے انتظامیہ کو، سیاست کو. جب امید تھی ادھر سے بلاوا ہو رہا تھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کیا. آپ کو معلوم ہے کہ جب مصر کی صورتحال بڑی خراب ہو چکی تو آگے بڑھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا، اس وقت کے انتظامیہ سے یہ کہا تھا، اجعلنی علی خزائن الارض. حالات بڑی نازک ہو چکی ہے، یہاں کی معیشت بری طرح تباہ ہو چکی ہے. اس وقت کہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں اور جلیل القدر نبی ہیں، مجھے وزیر خزانہ بنا دیا جائے، فائنانس منسٹر بنا دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کی صورتحال میں کچھ بہتری آئے. اور اب یاد کیجئے تو آپ کے فکر میں ایک اعتدال پیدا ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما
جو میرے بعد کسی کے مناسب نہ ہو، دعا کی تھی. اس کے اٹھا کر دیکھیے تفسیر کی کتابوں میں، کیونکہ ہمارا اسلام کا ادھورا مطالعہ ہے، اسی لیے ہمارے فکر میں بڑی بے اعتدالی پائی جاتی ہے. انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نہ دے. مفسرین نے اس کے نیچے لکھا ہے، آج بھی اگر کسی کے اندر اتنا حوصلہ ہے، اتنی دیانت ہے، اتنا کوئی اندر سے ملت کا خیرخواہ مخلص ہے، تو اسے آگے بڑھ کر اس طرح کی دعا کرنے میں کوئی مذاق نہیں. یہی تعلیم ہے اس دعا کا یہی تقاضا ہے. پھر حضرت گئے، بہت سارے صحابہ نے روکنا چاہا، چونکہ باقی 3 زندہ تھے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روکا، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ان تینوں نے روکا. سب سے زیادہ زور عبداللہ بن عباس نے لگایا، اب ہرگز نہ جائے. کوفے والوں کا کوئی بھروسہ نہیں، دیکھا نہیں آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے کیسی غداری کی ہے. لیکن چونکہ اتنے ڈھیر سارے خطوط آئے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو امید تھی کہ اگر میں آگے بڑھ کے جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ ایک سیڑھی جو اسلام نیچے اترنے جا رہا ہے اس کو زوال سے بچا لیا جائے. اس امید پر وہ گئے. خیر آخر میں مشورہ دینے والوں نے یہاں تک مشورہ دیا، اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اکیلے جائیں. بیوی بچوں کو اس لیے کہ بیوی بچوں میں حوصلہ کم ہوتا ہے، اور جب بیوی بچوں کو آدمی دیکھتا ہے تو اس کا حوصلہ کمزور ہوتا ہے. آپ کو یاد کرنا چاہیے وہ واقعہ. تو قرآن مجید نے دوسرے پارے میں طالوت، حضرت طالوت کا واقعہ بیان کیا ہے. یہ ایک جماعت کو لے کر جالوت جو کافر بادشاہ تھا اس سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے، تو انہوں نے اپنی فوج کا امتحان لینا چاہا. امتحان اس لیے لیا کہ جو لوگ کم حوصلہ یا بے حوصلہ یا کم ہمت ہے وہ اس امتحان کے ذریعے سے چھڑ جائیں. اس لیے کہ جب آدمی کسی بڑے مقصد کے لیے آگے بڑھتا ہے، کمزور حوصلے والے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں میں بھی حوصلہ کم ہو جاتا ہے، ستیاناش ہو جاتا ہے فوج کا. آپ دیکھیے روزانہ یہی صورتحال آج آپ اپنے محلے میں دیکھیں گے. خیر حضرت لے کر کے انہوں نے مشورہ دیا. بعد میں حضرت کو میدان جنگ میں وہ حضرت عبداللہ بن عباس کا وہ مشورہ یاد بھی آیا، ارے کاش. تیسرا مشورہ یہ دیا اگر جانا ہی ہے تو آپ کوفہ نہ جائیں، اب سیدھے یمن چلے جائیں. وہاں آپ کے والد کے ماننے والے بہت بڑی تعداد میں ہیں، وہ آپ کا ساتھ دیں گے. جب آپ کی قوت جم جائے گی تو آپ پھر یزید کے معاملے میں پیش رفت فرمائیں. انہوں نے مشورہ دیا. خیر قسمت کا لکھا ہوا ٹلتا نہیں، چونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ مجھے وہ جگہ دکھائی گئی ہے جس جگہ پر میرا حسین شہید ہوگا. حضور نے پیش گوئی فرمائی تھی، اسی لیے خیر وہ آگے بڑھے. مسلم بن عقیل کو حالات کے جائزے کے لیے انہوں نے بھیجا. انہوں نے جائزہ لے کر کے خط لکھا کہ حالات ٹھیک ہے. بعد میں خط آنے کے بعد ادھر حالات بدل گئے. ادھر حضرت حسین کو دوسرا خط پہنچنے تک مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. یہ سارے واقعات پیش آئے. اس کے بعد پھر 2 قاصدوں کو حضرت حسین نے بھیجا، ان 2 کو بھی قتل کر دیا گیا. خیر یہ سب ہوتا رہا. اس کے بعد اب یہاں آئیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب کربلا میں ہیں. اس سے پہلے سب سے پہلے جو عبید اللہ بن زیاد کوفے کا گورنر تھا، اس نے حر ایک آدمی ہے اس کو فوج دے کے بھی 1000 کی فوج. پھر عمرو ابن سعد جو سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، جو ایران کو فتح کرنے والے، ان کو 4000 کی فوج دے کر کے بھیجی.
اس طرح ان کو گھیر لیا گیا، ان پر فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ شمر بن ذی جوشن ایک آدمی تھا جو بدنیت تھا، اس نے کہا کہ اب حضرت حسین کو کسی طرح مدینہ واپس نہ جانے دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یا تو یزید سے ملنے دیا جائے یا نہیں تو اسلامی سرحد کی طرف جانے دیا جائے، یا نہیں تو مجھے جہاں سے میں آیا ہوں مدینے سے مجھے واپس بھیج دیا جائے۔ تینوں باتوں کو قبول نہیں کیا گیا۔ بتائیے، اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم ہوئے۔ انہوں نے دنیا داری کی ہوس میں، سلطنت کے ہوس میں، حکومت کے لالچ میں انہوں نے جو ہے وہ کوفہ کا سفر نہیں کیا۔ انہوں نے بلایا اس لیے حضرت نے کہا اگر حالات سازگار ہیں تو مجھے اس منصب سے جی نہیں چھڑانا چاہیے، یہ سمجھ کر کے وہ آگے بڑھے۔ چلو ملت کا اگر فائدہ ہوتا ہے میرے آگے بڑھنے سے، اس لیے کہ باپ کے بعد بیٹے کو خلیفہ نامزد کرنے کی یہ جو سنت و طریقہ ہے، یہ قیصر و کسریٰ کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں تھا۔ اسی لیے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سخت مخالفت کی تھی۔ موروثیت کے خلاف انہوں نے علم بغاوت بلند کیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے اور نہ سلطنت کی ہوس میں وہ گئے تھے، اور پھر جب وہاں گئے تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، مجھے مدینہ واپس بھیج دیا جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نے بلایا تو میں آیا، یعنی تو یزید سے میری ملاقات کرا دے۔ اب غور سے سنو، اس میں کون سا پہلو اعتراض کا ہے؟ یا نہیں تو جہاں جہاد ہو رہا ہے اسلامی سرحد کی طرف مجھے بھیج دو، میں لڑ لڑ کے شہید ہو جاؤں گا۔ تینوں باتوں کو قبول نہیں کیا، انہوں نے جنگ کو ترجیح نہیں دی۔ لیکن یزید کے ہاتھ پر کربلا کے میدان میں بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا غم منانے والوں کو یہ بات سوچنا چاہیے کہ اس کا آخر سبق کیا ہے۔ اس کا سبق یہ ہے کہ کوئی نااہل کھڑا ہوتا ہے کسی بھی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، اس کے خلاف اگر حالات ہوں تو آدمی کو اس بات کا اعلان کرنا چاہیے کہ اہل لوگ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں نااہل کو یہ ذمہ داری سونپنا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ سنت اور ان کی یہ سوچ کے خلاف ہے۔ اور اس وقت آپ اب غور ڈالیے، آپ نظر ڈالیے پوری ملت پر، کیا ملت اس جرم میں ملوث نہیں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ کوئی اہل نہیں ہے، موجود ہی نہیں کوئی اہل۔ ایسی صورتحال میں جو نااہل ہے ان نااہلوں میں ہی بہتر افراد کا انتخاب کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے اہل ہیں، نااہل کو چھوڑ کر اہل کا انتخاب کیا جائے۔ سب سے ادنا شکل یہ ہے اہل بھی موجود ہیں، نااہل بھی ہیں، تو ٹھیک ہے نااہل کو لیتے ہیں تو کچھ لوگوں کو اہل کو بھی لو، 5 اہل کو لو، بعد نااہلوں کو لو، تو نااہلوں کا یہ اہل لوگ چلنے نہیں دیں گے۔ یہ کیا ظلم ہے کہ اہل لوگ، پاورفل لوگ،
باصلاحیت لوگ موجود ہوں، ان سب کو نظر انداز کر کے عہدہ صرف ناقابل لوگوں کے حوالے کر دینا، یہ یزیدی سوچ نہیں ہے۔ یزید پر لعنت کرنے والوں کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ وہی سوچ نہیں ہے؟ مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں جب مسئلہ اتنا دور پہنچ گیا ہے تو مجھے اشارہ دینے میں کیا ہے؟ تاکہ یہ بات اور کھلے آپ پر۔ جس علاقے میں بڑے بڑے محدثین، مفسرین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے نیک دیندار قابل افراد موجود ہوں، چاہے وہ عوام میں ہوں چاہے خواص میں ہوں، ان کو یکسر نظر انداز کر دینا، کیا یہ حضرت حسین کی سوچ سے میل کھانے والی بات ہے؟ پھر مجھے لگتا ہے کہ وقت پورا ہو گیا۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو لوگ غم منا رہے ہیں؟ حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا تو لوگ غم منا رہے ہیں۔ مجھے اس ممبر سے شاید ایسی سیاست کی باتیں نہیں کرنی چاہیے جہاں اس وقت اسلامی حکومت قائم ہے، کتنے مسلمان اس پر راضی ہیں۔ ایک بات اور سمجھنے کی یہ ہے، اصل میں ہم لوگ نااہلوں کے لیڈرشپ پر راضی ہو گئے ہیں۔ کیا یہ جرم نہیں ہے؟ حضرت حسین نے اپنے پورے خاندان کو صرف اس لیے لٹایا تھا کہ اس سے قابل لوگ موجود ہونے کے باوجود یہ ان کے دانش میں ایک نااہل کے ہاتھ میں یہ خلافت کا کہ یہ ذمہ داری گئی ہے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کیا ہم لوگ ایسی خیانت میں مبتلا نہیں ہیں؟ حکومت کو چھوڑیے، آپ پرائم منسٹر اور سی ایم کو چھوڑیے، جو یہ محلے کی، یعنی یہ محلے کی نہیں، پورے ملک میں جو محلے کی اور مسجد مدرسوں کے انتظامیہ بنتی ہے، اس میں کتنے لوگ حضرت حسین کی سنت پر گامزن ہیں؟ یہ ایک سوچنے کا، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ میں اور اس سے زیادہ کیا کھولوں آپ کو؟ دوسری بات، جب اس وقت کسی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، حکومت گرفتار کر لیتی ہے کسی عالم کو، تو لوگ حکومت کو برا بھلا کہنے کے بجائے کہتے ہیں ارے وہ تو سر سے چل رہا تھا۔ تو کیا حضرت حسین کے بارے میں آپ یہی کہیں گے کہ حضرت حسین سر سے چل رہے تھے؟ کیوں قصوروار نہیں ٹھہراتے حکومت کو؟ اقتدار کی ہوس آدمی کو بے ادبی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ اس میں تاریخی روایت بڑے مختلف ہیں۔ 72 افراد کا وہ قافلہ لٹ گیا،
پورا خاندان ذبح ہو گیا ایک مسئلے کو لے کر، اہل اور نااہل کے مسئلے کو لے کر۔ کس نے نماز جنازہ پڑھائی؟ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب لوگ یہ دیکھتے ہیں نا، کسی کے نماز جنازہ میں 80 لاکھ لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی مقبولیت کی بات ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن کسی کے جنازے پر ایک آدمی بھی نہ ہو، 10-20 افراد نے نماز جنازہ پڑھی ہو، کیا تمہارے نزدیک حضرت حسین سے بھی افضل کوئی آدمی ہے؟ ٹھیک ہے، امام احمد کی نماز جنازہ 13 لاکھ افراد نے پڑھی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کتنے افراد نے پڑھی اس کا بھی صحیح ریکارڈ محفوظ نہیں ہے، اور اس میں بھی اختلاف ہے کس نے پڑھائی، کتنے افراد نے پڑھی، اور پھر یہ بھی کہ حضرت کا سر مبارک کہاں دفن ہے، کربلا میں ہے یا دمشق میں ہے یا جنت البقیع میں ہے۔ بڑے مشہور مورخ ابن اسیر نے یہ لکھا ہے کہ حضرت کا جو جسم تھا، کیونکہ گردن کو تن سے جدا کر دیا گیا تھا، تو کہتے ہیں کہ ان کا جسم تو کربلا میں دفن ہے، سر کو جنت البقیع مدینے میں لا کر کے دفن کیا گیا۔ اس لیے ایسا استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ کسی کے جنازے میں زیادہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے جنازے میں 10 افراد ہوں اور اس وقت اس دنیا کا سب سے زیادہ مقبول ترین آدمی ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حج کو تشریف لے جا رہے تھے تو پانی کے جہاز میں انتقال ہو گیا، حضرت نے پہلے پیش گوئی فرمائی تھی کہ ایسا ہوگا، تو ان کو کفنایا گیا اور سمندر میں ان کی لاش کو چھوڑ دیا گیا۔ تو ایسا استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ بات وقت پورا ہو گئی، اب پھر اس واقعے کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس واقعے کا سب سے بڑا مسبق میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی جس علاقے میں رہ رہا ہو، اس علاقے میں جو لوگ قابل افراد ہوں اور جو جس عہدے کے اہل ہوں اور جو باصلاحیت افراد ہوں ملت کے، ان کو نظر انداز کرنا یہ ملت کے ساتھ بددیانتی اور ملت کے ساتھ غداری اور خیانت کے مترادف ہے۔ یہی حضرت اور یہ خیانت اور بددیانتی کے خلاف آواز نہ اٹھانا یہ باطل سے سمجھوتا کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم کو حوصلہ عطا فرمائے۔ وآخر اگر آپ اس آواز کی قوت کا اندازہ لگانا ہو تو کبھی کوئی آدمی جمعہ میں بیان کر رہا ہو، جیسے مثال کے طور پر وہی بیان کر رہا ہوں، آپ میں کا کوئی ایک ادنا آدمی کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو کر کے یہ کہے کہ مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، اگرچہ کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں لیکن تھوڑی دیر کے لیے بلڈنگ شیک ہو جائے گی۔ جب آدمی ظلم کے خلاف جب کوئی کام غلط ہو آدمی کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی آواز میں قوت ہوتی ہے۔ بس اس حوصلے کی ضرورت ہے کہ جب کام غلط ہو تو آدمی کو ظلم کے خلاف یا نہیں تو اصولوں کے خلاف کام ہو تو آواز اٹھانے کا حوصلہ ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔